कैसे मौका मिला तराना पढ़ने का, कैसे पाकिस्तान आई, रिकॉर्डिंग के वक्त आपके क्या जज्बात रिकॉर्डिंग थे? के वक्त उस वक्त एक चीज और भी थी ध्यान में, वो ये थी कि हमारी आवाज ज्यादा आ जाए। अच्छा। वो मेरी जहीर कहते नजमा तुम प्लीज पीछे चली जाओ, तुम्हारी बहुत ज्यादा आवाज आ रही। घरेलू गीत मेरे ज्यादा मशहूर उस जमाने में अच्छा। बहुत हुए। सबसे ज्यादा मशहूर कौन सा गीत हुआ था? मुद्दत से यही अरमान के भैया मेरा दूल्हा बनेगा। सुनाएंगी थोड़ा सा? मेरा ताल्लुक में दिल्ली में पैदा हुई थी कौन से सन में? 1938। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महाम ज़रा। नाज़रीन, आज से कई साल पहले 1959 में एक कौमी तराना रिकॉर्ड होता है, पाकिस्तान का पहला रिकॉर्ड तराने का, और 11 लोगों के मौजूदगी में वो तराना रिकॉर्ड होता है, जिनमें से एक नजम आरा जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने पाकिस्तान का पहला रिकॉर्ड बनाया और आज तक वो रिकॉर्ड लोग सुनते हैं और याद करते हैं। बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान का तराने का पहला रिकॉर्ड जब बना तो उसमें ये मौजूद थी और उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ उस रिकॉर्ड में दी। और उस वक्त मुल्क के हालात और जज्बात क्या थे, क्योंकि उस वक्त बड़ी मुश्किलों से, बड़े खून बहा के, बड़ी जानें कुर्बान करके एक मुल्क हासिल किया था, और उस मुल्क के लिए उन जज्बातों में तराना रिकॉर्ड करना बड़े एजाज़ की बात है। तो कुछ पुरानी यादें और कुछ पुरानी चीज़ें जानते हैं इनसे, और उस वक्त क्या जज्बात थे और कैसे इनको इतना बड़ा मौका मिला तराना पढ़ने का, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठी हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं। और सबसे बड़ी मेरे लिए एजाज़ की बात ये है कि मैं इस वक्त आपके साथ बैठी हुई हूँ। ये आपकी मतलब वो है क्या कहना चाहिए, ज़्यादा नवाजी है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस वक्त की आप, मैं कहती हूँ उस वक्त की क्या, आप आज के दौर के भी एक सितारा हैं, आज के वक्त के भी एक जो है वो स्टार हैं। कैसे मौका मिला तराना पढ़ने का, कैसे पाकिस्तान आई, बताएं अपने बारे में। पाकिस्तान तो जिस उम्र में मैं आई ना, वो बस जल्दी से हम लोग आ गए यहाँ पर। तो वो कोई ऐसा यहाँ मतलब वो नहीं था। यहाँ आने के बाद जो खबरें वहाँ की मिली वो परेशान कुन थी हमारे लिए, जो भी थी। यहाँ आने के बाद पता चला कि हमारे क्या क्या हुआ। वो हमारे घर जला और वो लाइब्रेरी मेरे वालिद की जली। तो वो ज़्यादा वो एज ऐसी थी कि जाहिर है कि वालिदैन को ज़्यादा परेशान देखा मैंने अपनी उसके लिए। कहाँ से था ताल्लुक आपका? मेरा ताल्लुक में दिल्ली में पैदा हुई थी कौन से सन में? 1938 में। और पाकिस्तान कब आए? 48 में। मतलब 10 साल आप वहाँ रही हैं। हाँ। फिर कैसे मौका मिला आपको तराना पढ़ने का? असल में मुझे गाने का शौक था। तो मेरे वालिद के दोस्त थे जो डायरेक्टर जनरल थे, सैयद जुल्फ़िकार अली बुखारी साहब। तो वो वहीं से फ़खा देरीना थे वो लोग। तो उन्होंने उनको पता था मुझे गाने का शौक़ है वो। तो वो अब्बा से कहने लगे नहीं, इसको तो मैं ले जाऊंगा रेडियो पाकिस्तान। तो वो रेडियो पाकिस्तान मुझे ले गए। अच्छा। तो वो सिंगिंग आप पहले से कर रही थी? नहीं, वो घर में जैसे फिल्मी गाने वगैरह गाते थे, बस वो था वो। तो वो लेकिन मुसद्दस आली में बहुत तरन्नुम से पढ़ती थी। तो वो अब्बा ने सुनवाई थी उन्हें। फिर वो ले गए। तो फिर वो मेरे प्रोग्राम वहाँ शुरू में ये था कि भाई कौन सा प्रोग्राम मेरे लिए होना चाहिए। तो उस ज़माने में एक प्रोग्राम होता था, फिल्मी गानों पर अल्फाज लिखे जाते थे। अच्छा। हाँ, उसका नाम था सुनी हुई धुनें, रेडियो पाकिस्तान से। वाह। तो वो उससे स्टार्ट किया मैंने। मैं और जावेद मीर मरूम, हम दोनों का साथ था वो प्रोग्राम। बस उसमें प्रोग्राम करते रहे, कंटिन्यू रहा। फिर वो गज़लें मिल गई बाद में, जब थोड़ा हुआ फिर गज़लें गाई। फिर 1954 में ये तराने का वो हुआ कि तराना लिखा जा रहा है। और वो फिर वो 1954 में रेडियो पाकिस्तान में इसकी रिहर्सल होके ये गाना असल में
ریڈیو پاکستان کے لیے تو 54 میں ہوا تھا، پھر وہ بچتا رہا. صحیح، ریکارڈ نہیں بنا. نہیں ہاں ریکارڈ نہیں بنا تھا لیکن بچتا رہا یہ ریڈیو پر ترانہ. چلتا تھا. ہاں وہی پھر وہی لوگ کمرشل اس میں 59 میں اسمبلی والوں نے اس کا ریکارڈ بنایا. پھر اس کا اچھا. ترانہ اصل میں 54 میں ہوا تھا یہ ریکارڈ، ریڈیو پاکستان میں ہوا تھا نا. جی جی. لیکن پھر اس کو مطلب 59 میں یہ ریکارڈ اس کا باقاعدگی سے جو ڈسک جو تیار ہوئی. ڈسک جو ہوا کرتی تھی اس ہاں دور کی. تو کیسے مطلب اس وقت کے کیا انسٹرومنٹس ہوتے تھے کیسے؟ یہ ایک خبر ایسی تھی کہ بھئی شامل ہو رہے ہیں تو یہ تو اس وقت عمر کے لحاظ سے بھی اور یہ ہوتا تھا، سب کہتے تھے بھئی یہ تو بہت بڑی چیز ہے ترانے میں حصہ لینا. بالکل. بہت زیادہ. تو مجھے تو بہت ایک دم سے بہت خوشی ہوتی تھی. سب لوگ تعریف بھی کرتے تھے، کہتے تھے بہت اچھا. اسی طرح سے اور یعنی جب بعد میں ریکارڈنگ کے بعد بہت زیادہ پذیرائی ملی اس سے زیادہ. ریکارڈنگ کے وقت آپ کے کیا جذبات ریکارڈنگ تھے؟ کے وقت کیا ذہن میں سوچ آتی تھی، کیا احساسات تھے اس وقت؟ یہی تھا. اس وقت ایک چیز اور بھی تھی ذہن میں، وہ یہ تھی کہ ہماری آواز زیادہ آ جائے. اچھا. وہ میری ضعیف کہتے تھے نجمہ تم پلیز پیچھے چلی جاؤ، تمہاری بہت زیادہ آواز آ رہی. نوٹ بہت ہائی تھا آپ کا. اور اتنا وہ تھا میں کہتی تھی میری آواز سب سے زیادہ آ جائے تو بہتر ہے. اچھا ہوتا ہے ظاہر ہے. نہیں میں بتا رہی ہوں نا یہ تو کہ پلیز پیچھے چل جاؤ. شاباش. وہ تو بالکل بڑوں میں سے تھے ہمارے سارے لوگ، سارے بڑے لوگ تھے مجھ سے تو مطلب سب سینئر تھے. رشدی کے علاوہ احمد رشدی تو پھر وہی. اور پھر اس کے بعد بہت اچھے ماحول میں ریکارڈ ہوا. ملک کے لیے کیا جذبات اس وقت جب ترانہ پڑھ رہی تھیں اور پہلی بار آپ، تو ملک کے لیے کیا؟ اتنی میری کوئی باشعور میں نہیں تھی لیکن لوگ جو احساس دلا رہے تھے. خود حفیظ جالندھری صاحب بھی جس زمانے میں ریڈیو پاکستان تو خود آئے تھے، خود بھی اپنی نگرانی میں دیکھا تھا کہ کیسا ہوا میرا ترانہ. حفیظ جالندھری صاحب نے لکھا تھا تو ان کے لیے تو بہت خوش ہو کے گئے. تو اور بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوا یہ کہ بھئی یہ خود رائٹر ہیں، وہ ہمیں اتنا پذیرائی. آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی ان سے؟ ہاں میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا انہوں نے. حفیظ جالندھری صاحب لوگ کیا احساس دلاتے تھے اس وقت ملک کے لیے؟ کہتے تھے بھائی یہی کہتے تھے دیکھو اس نے قومی ترانے میں حصہ لیا ہے. یہ لوگ یہ کہتے تھے. اور اس وقت خوشی کتنی ہوتی ہوگی جب وہ کہتے جب سے اب تک سمجھ لیں اتنے سالوں ہو گئے بیچ میں، لیکن ایک دم سے میں سلسلہ منقطع ہو گیا تھا جب میں نے 63 میں ریڈیو پاکستان چھوڑا تھا. والد کی ڈیتھ کے بعد جاب کر لی تھی پھر میں نے. اچھا. پھر باقی اور بھی جو دیگر اس کے بعد اور لوگوں کا ریڈیو پاکستان بالکل چھوڑ دیا تھا. اچھا. پھر اس کے بعد بہت عرصے کے بعد میری بہن آصفہ شمسہ اسلام آباد میں تھی، وہ پھر ریڈیو پاکستان والوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر ہیں تو لے کے گئیں. تو نیئر محمود صاحبہ تھی، انہوں نے میرا ریڈیو پر انٹرویو جو کیا تو پھر جو سلسلہ ہوا وہ آج تک جاری ہے انٹرویوز کا. اچھا آپ نے معاوضہ کچھ بھی نہیں لیا؟ ہاں کیوں نہیں لیا؟ اس زمانے میں ہو سکتا ہے اوروں نے بھی نہ لیا. اور دیکھیں میں اس میں کنفرم میرے پاس نہیں ہے لیکن ابا نے یہ کہا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ راشد لطیف صاحب سے بھی یہ کہا تھا. یہ جاننے والے بھی تھے راشد لطیف صاحب. اور یہ ایوارڈ آپ کو کب ملا؟ 2 سال پہلے ملا. 2 سال پہلے پاکستان ریڈیو کی ہی طرف سے؟ ہاں ریڈیو اسلام آباد میں ہوا تھا یہ پروگرام جو ہوا تھا لیکن میں جا نہیں سکی تو میری بہن کے نواسے نے لیا یہ ایوارڈ. اور جو لوگ مزید آپ کے علاوہ 10 لوگ اور موجود تھے، بعد میں کبھی ان سے ملاقات یا پھر رابطہ ہوا؟ پہلے تو ہوتا رہا، پھر سب لوگ چلے گئے باری باری. کوکب تنویر امریکہ چلی گئیں، شمیم بانو امریکہ میں ہیں، نسیمہ شاہین امریکہ میں ہیں. تو سب لوگ باہر چلے گئے
رشیدہ بیگم کا بھی میرے خیال میں کچھ دن پہلے افسار بتا رہے تھے کہ انتقال ہو گیا ان کا. اچھا. اور مردوں میں تو زیادہ تر جو میرے جاننے والے وہ نہیں ہیں. استاد ابرا بندو خاں کا بھی ہو گیا, رشدی کا تو جلدی شادی کا ہو گیا تھا انتقال. باقی تقریباً سب کا مردوں میں سب کافی سینئر تھے اس زمانے میں. سب سے کم عمر آپ ہی تھی ہاں ان سب میں. زمانے میں اور کوکب جہاں میں ہم لوگ تھے. اچھا, اس وقت کی, اس دور کی سب سے زیادہ کون سی بات یاد آتی ہے؟ یہ ہے کہ بس پورا دور ہی یاد آتا ہے کہ اچھے لوگ تھے, ساتھ اچھا تھا, سب مل کے رہتے تھے, محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے بہت زیادہ. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ سب قدر بہت ہوتی تھی آرٹسٹوں کی. جو لوگ کرتے تھے جتنے یہاں پہ جتنی یعنی کالجز میں یا فنکشن جتنے بھی کالجز کے فنکشن ہوتے تھے اس میں بلایا جاتا تھا. آج کے دور میں اور اس دور میں کیا ویسے فرق تو بہت زیادہ ہے. آپ کن چیزوں پہ فرق دیکھتی ہیں اور کیا سوچتی ہیں کہ میرا تو زیادہ دیکھیں, میرے ایک تو یہی فنون لطیفہ سے ہے غالباً. یہ تو نہ تو ڈرامے رہے اور نہ موسیقی رہی, دونوں کے اوپر فاتحہ پڑھ رہے ہیں بیٹھے آرام سے. واقعی میں موسیقی کا بھی وہ معیار نہیں رہا جو تھا, جو ہم سنتے تھے وہ رہا. اور ڈرامے تو اللہ معاف کرے جیسے ہو رہے ہیں بس. وہ کتنے اچھے اچھے ڈرامے ہوئے ہیں کسی زمانے میں. آپ نے کتنے سنگیت گائے ہوں گے ٹوٹل؟ مجھے وہ تو ہزاروں ہیں. جو 10 سال تک تو غزلیں گاتی رہی نا میں پورے. اور گھریلو گیت میرے زیادہ مشہور زمانے میں اچھا, بہت ہوئے. سب سے زیادہ مشہور کون سا گیت ہوا تھا؟ مدت سے یہی ارمان کہ بھیا میرا دولہا بنے گا. سنائیں گی تھوڑا سا؟ مدت سے یہی ارمان کہ بھیا میرا دولہا بنے گا. واہ, یہ بہت مشہور ہوا تھا. ہاں یہ یوٹیوب میں ہے. اچھا, اور مجھے لوگ بھیج رہے ہیں یہ لوگ شادیوں میں چلاتے ہوں گے ہاں یہ. وہ بھیج رہے ہیں لوگ مجھے اس پہ واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں یہ گانا. ابھی اچھا, میرے بھانجے نے بھیجا نیو یارک. میں نے کہا ایسے بھیج رہے ہو جیسے میرے پاس ہے بھی نہیں. صحیح ہو گیا. یہ مشہور ہوا تھا کافی. اور یہ ملی ترانہ, قومی ترانے میں وہ ایکٹریس والوں نے بلایا تھا نا, تو انہوں نے باقاعدہ ہال میں اس کو کس درجہ دل فریب وطن کی ہیں وادیاں جو میں نے گایا ہے. اکیلے گایا تھا؟ نہیں, اس میں اکیلا بھی ہے میرا. اچھا اچھا, یہ بھی بہت مشہور ہوا تھا. وہ ہے ہی وہ افسار نے اس میں لگایا ہے. وہ اچھا, یہ بھی یوٹیوب پہ ہونا تو چاہیے میرے خیال میں. بھیجا تو تھا میرے خیال میں ہوگا. یہ اس میں پورا ہال میں بجا تھا. یہ جب یہ بھی یوٹیوب پہ دیکھیں آپ, ایکسپریس کا جو پروگرام انہوں نے کیا تھا باقاعدہ وہ پورا ہے یوٹیوب پہ. اچھا.